اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارے اپ کمنگ وظائف میں ہم نے اسٹڈی کے لیے وظیفہ کا اضافہ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ ایگزام کے حوالے سے پریشان ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا، سبق یاد ہوتا ہے تو ایگزام ہال میں جب پہنچتے ہیں تو بھول جاتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، جو بندہ اس عمل کا اہتمام کر لے گا، اللہ رب العزت اس کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل فرما دیں گے اور اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے، اور ایگزام کے حوالے سے آپ کا حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ انشاءاللہ آپ جو چاہیں گے آپ کو یاد ہوگا۔ آپ صرف دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ اگر آپ ایگزام دے رہے ہیں تو بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس عمل کا، اور اگر آپ ایگزام دے چکے ہیں تو بھی میں آپ کو انشاءاللہ ابھی عمل بتاؤں گا جس کے کرنے سے آپ کے مارکس اچھے آئیں گے انشاءاللہ۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے عمل کی اجازت کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل، یہ دونوں چینلز ہیں ہمارے جن پہ ہمارے ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں، تو مختلف وظائف جو ہم اپ کمنگ وظائف میں بتاتے ہیں وہ سارے وظائف ان دونوں چینلز پر اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اس ترتیب کی طرف، تو میں نے عرض کیا کہ عمل کی اجازت کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آج کے عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس عمل کے حوالے سے میں عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی عمل کریں اس عمل کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو ہمارا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل کیا ہوگا، ہمارا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ مسائل کے حل کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کا تعلق ضروری ہے، مسائل کے حل کے لیے رب تعالیٰ سے مانگنا ضروری ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے مسائل کے حل کے لیے ان اعمال کے ذریعے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ آپ اسٹڈی کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیسے اپنا مسئلہ حل کروائیں، اور اکثر اسٹوڈنٹس ہیں پڑھتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا، یاد ہوتا ہے تو کچھ دیر بعد بھول جاتا ہے، اور بعض کو یاد تو رہتا ہے، ایگزام ہال میں وہ پریشر اتنا ہوتا ہے، ٹینشن اتنی ہوتی ہے، وہاں بھول جاتا ہے۔ تو میں چند بیسک اعمال بتانے لگا ہوں جن کو یاد رکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز اس میں نماز کی پابندی ہے۔ صرف پیپروں میں نماز کی پابندی نہیں، اوورآل نماز کی پابندی ہو۔ دیکھیے اللہ رب العزت بلا رہے ہیں، ہم نہیں جاتے، پھر ہم جائیں اللہ رب العزت سے فریاد کریں، دعائیں کریں، اللہ میرا مسئلہ حل فرما دے، اللہ میرا مسئلہ حل فرما دے، تو ہم خود اللہ رب العزت سے بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، اللہ پاک بڑے رحیم ہیں، محبت فرمانے والے ہیں کہ ہم اپنے مطلب کے لیے بھی جاتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں محروم نہیں فرماتے، لیکن بے وفائی تو نہیں کرنی چاہیے نا۔ نماز کی 5 وقت پابندی ہو، ایک بات۔ دوسری بات، جن کا اسٹڈی کے حوالے سے مسئلہ ہے، ذہنی طور پہ کمزور ہے، ان کے لیے وظیفہ عرض کرتا ہوں مختصر، کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے فرض نماز کے بعد۔ فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ درود پاک، اور درود پاک پڑھ کے سورہ علم نشرح لک صدرک بسم اللہ سمیت علم نشرح لک صدرک سورہ مبارکہ یہ مکمل 7 مرتبہ پڑھنی ہے اپنے سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کر۔ سورہ علم نشرح لک صدرک 7 مرتبہ اپنے سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کے آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر اپنے سینے پر دم کر لینا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اسٹڈی سے پہلے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کو یہ پریشانی ہے کہ سبق یاد نہیں ہو رہا، ذہن کمزور ہے، ایگزام کی ٹینشن ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی مسئلے ہیں، ان سب کے لیے یہی ایک سورہ مبارکہ ہے۔ اب آگے بڑھیں،
عمل کے بعد آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیے گا، اور یہ ایک نماز کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، یا جس نماز کے بعد بھی کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا کام ان لوگوں کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کے ایگزام چل رہے ہیں یا بس ایگزام ہونے والے ہیں، ان کے لیے عمل یہ ہے کہ وہ جب رات کو سونے لگیں، ایک تو وقت پہ سوئیں، صبح تہجد کے وقت اٹھ کے نفل پڑھیں، اس وقت تیاری کریں۔ تو وہ کیا کریں؟ وہ رات سونے سے پہلے اللہ رب العزت کا اسم مبارک 3 مرتبہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ اگر نماز نہیں پڑھنی تو پھر کیا کریں؟ نماز پڑھنی ہے تو 2 نفل ضرور پڑھ لیں، حاجت کی نیت سے اور تہجد کی نیت سے۔ پھر اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا علیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، اللہ پاک کا یہ اسم مبارک 70 مرتبہ پڑھ لیں۔ یا علیم یا اللہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیر لینا ہے۔ آخر میں، شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے، کم از کم تعداد درود پاک پڑھنے کی 3 مرتبہ ہے۔ اور اگر آپ ایگزام ہال میں جا رہے ہیں، پیپر دینے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ ایگزام ہال میں پہنچ جائیں تو آپ نے وہ دعا درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ، کوئی بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، اور آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک کی آیات ہیں لیکن دعا کی نیت سے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ پڑھ کے یا 7 مرتبہ پڑھ کے۔ اپنی پین پینسل کاپی جو کچھ بھی، کمپیوٹر پہ ایگزام دے رہے ہیں تو کمپیوٹر پہ آپ نے پھونک مار لینی ہے، انشاءاللہ آپ کا پیپر بہترین ہوگا۔ اور وہ لوگ جن کے ایگزام ہو چکے ہیں اور پریشان ہیں کہ ایگزام ہو گئے، کیا کریں، پتہ نہیں رزلٹ کیا آئے گا، تو وہ کیا کریں؟ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، اور سورہ یاسین پڑھ کے اس کا اجر ایگزام چیک کرنے والوں کو، رزلٹ بنانے والوں کو، رزلٹ شو کرنے والوں کو، مکمل ایگزامینر بورڈ کے تمام مسلمان جو لوگ اس میں موجود ہیں ان سب کو ہدیہ کریں۔ دیکھیے، مسلمانوں کے لیے اعمال ہدیہ ہے، اعمال ہدیہ، جو فوت ہو گیا ہو اس کو اصال ثواب کہتے ہیں، اور جو زندہ ہو اس کو اعمال ہدیہ کرنا کہتے ہیں۔ اللہ میں سورہ یاسین کا اجر اپنے ایگزام چیک کرنے والوں کو، اور ایگزامینر بورڈ کو، رزلٹ بنانے والوں کو، رزلٹ شو کرنے والوں کو، سب کو، جو مسلمان ہیں ان سب کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ آپ ان کا دل میرے لیے نرم فرما دیجیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب وہ آپ کا پیپر چیک کر رہے ہوں گے، سخت مارکنگ نہیں کر سکیں گے، ان کا دل ایک دم ایسے نرم ہو جائے گا، وہ خود حیران ہوں گے کہ پتہ نہیں کیوں اس بندے کا دل پیپر جو ہے چیک کرنے کو بڑا جو ہے وہ دل کی کیفیت بدل رہی ہے، اور وہ اچھی طرح چیک کریں گے، انشاءاللہ آپ فیل نہیں ہوں گے۔ تو یہ بڑا کام کا وظیفہ ہے، میں خود کرتا رہا ہوں الحمدللہ، اور ابھی بھی میرا ہائیسٹ جو ہے وہ میرے مارکس ہیں میرے کالج میں۔ خیر، تو جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے اللہ، جو مسلمان نہیں ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین، انہیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دے، انہیں اس کلمے کی پہچان کروا دیجیے، اور میری اس دعا کو ان کے دل کا نرم فرمانے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ تو یہ بیسک جو اسٹوڈنٹس کے لیے میری بڑی کام کی یہ ٹپس تھیں، یہ وظائف تھے، اور جو بندہ ان کو فالو کر لے وہ بندہ پاس نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے خود یہی کیے ہوئے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ مسئلہ حل کروائیں نہ کروائیں، میں نے تو جی بتا دیا۔ تو مجھے نہیں لگتا انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے لیے اس سے کمال کا کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے 3 سالہ کالج کی پڑھائی کا نچوڑ آپ کو بتا دیا۔ باقی اللہ آپ سب اسٹوڈنٹس کا حافظ ناصر ہو۔ میں نے بھی 3rd ایئر کے جب پیپر دے دیے تھے تو پھر میں جب آخری پیپر دے کے نکلا تھا تو میں نے اس دنیاوی تعلیم کو طلاق دے دی تھی، پوری 3 طلاقیں دی تھی، بالکل نہیں پڑھتا، دماغ کی کھپائی۔ اچھا خیر، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اور آپ سب اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔